اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے بالکل آخری حصے میں ہم اللہ کی مہربانی سے پہنچ چکے۔ ہماری بات شروع ہوئی تھی 4 سوال اس صورت کے آخر میں آئے۔ پہلا سوال ہم نے پڑھ لیا تھا، جواب بیوہ اور یتیموں کے بارے میں۔ منافقین کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ ان کو کچھ اور مہلت مل سکتی ہے، اللہ نے جواب دیا بالکل بھی نہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ درک الاسفل، جہنم کے بھی سب سے نیچا جو درجہ ہے وہ منافقین کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر سوال اٹھ گیا، اس کا ہم جواب پڑھ رہے ہیں پچھلی 2 نشستوں سے۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ ہمیں آسمان سے براہ راست کتاب اترتی ہوئی نظر آئے تو ہم مانیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ان کی تاریخ گنوا دی۔ اس غیظ و غضب سے جواب دیا گیا ہے جیسے کہ اتنی روانی ہو خطاب میں کہ سننے والے کا کوئی ایکسپریشن سننے کے لیے بھی وقفہ نہیں لیا جا رہا اس میں، اور یہ بتا کر ان کے تو کرتوت ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے تو نبیوں کو مارا، انہوں نے تو جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی، اور آخر میں بتایا کہ یہ اسی پر ایمان لائیں گے۔ اور ہم نے پوری دلائل سے سمجھا تھا کس پر، اس قرآن پر۔ قرآن بڑی نظم و ضبط والی کتاب ہے۔ جب سوال جو پوچھا ہے جواب بھی اسی کے بارے میں آیا تھا کہ یہ تو ان کی ساری غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی اب تک، یہاں تک کہ انہوں نے میرے بھیجے ہوئے رسول پہ الزام لگایا، اس کی ماں پہ الزام لگایا بدکاری کا، پھر اس کی ولادت پہ شبہ کیا، پھر اس کے رسول ہونے کو نہیں مانا انہوں نے، پھر اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، قتل اس کو نہیں کر سکے، صرف شک میں پڑے، اختلافوں میں پڑے۔ یہ اسی کتاب کو مانیں گے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے ساری دنیا کے اہل کتاب کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی زندگی میں تو کسی نے نہیں مانا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر ان کے بات کے بعد کوئی مانے گا تو پھر جو انہوں نے نہیں مانا وہ کیسے سب میں شامل ہو جائیں گے، اور قیامت کے بعد آنے مانیں گے تو وہ سب میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ تو سب کون؟ وہ جو اعتراض کر رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اہل کتاب ہیں اس وقت کے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کتاب اترتی بھی دکھاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، اسی کتاب کو مانیں گے۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا ایمان قرآن بھی بتاتا ہے، ہم سب بیٹھے بیٹھے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ایمان وہ ہے جو آپ کے اندر بھی ہے اور آپ ظاہر بھی کرتے ہیں اس کو، جو مطلوب ایمان ہے، یعنی کہ ایمان بھی اور اسلام بھی۔ ایک ایمان ہے جو اندر موجود نہیں، صرف ظاہر میں نظر آتا ہے، یہ تھا منافقین کا ایمان۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ جہنم کے بھی آخر درجے میں جا کے پڑیں گے۔ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کبھی منافقوں میں سے نہ کریں، ہم ریاکاریاں نہ کریں، ہم دکھاوے کی نیکیاں نہ کریں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور تیسرا ایمان جو میں مان تو رہا ہوں لیکن میں اقرار کرنے کو تیار نہیں ہوں، کبھی اپنی ضد کی وجہ سے، کبھی انا کی وجہ سے، کبھی مسلک کی وجہ سے، کبھی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے متکبرین کا ایمان۔ تو یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مان تو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا تھا مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ یہ قرآن کہہ رہا تھا نا بار بار ان سے۔ قرآن تو باقی ہر وہ بات کہہ رہے تھے، تورات میں پہلے لکھی ہوئی ہے، انجیل میں پہلے لکھی ہے کہ توحید پر آ جاؤ، آخرت آنی ہے، اعمال ٹھیک کر لو۔ یہ تو انکار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ آخری رسول ان میں کیسے آ گیا قریش میں سے، یہ تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ضد اور انا کی سبب بن گئی۔ تعالیٰ کہ تم اسی قرآن کو مانو گے، تم میں سے ہر ایک کون جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہر بندے کو اپنی موت سے پہلے نظر آ جائے گا، زندگی میں دیکھ کے جائے گا، قرآن کی ہر بات ثابت ہوگی ان پر، اور وہی ہوا ان کے ساتھ۔ وہ اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے انہوں نے جگہیں چھوڑی۔ ہم سب جانتے ہیں ان قبائل کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیسے نکالا گیا، جنہوں نے خلاف ورزیاں کی ان کو کیسے مارا گیا۔ حرف بحرف انہیں ثابت ہوتا ہوا دیکھ لیا کہ یہ سچا رسول ہے، اس کو فتح مکہ بھی ملی، لوگ جو مسلمان بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر ان کی حکمرانی بھی قائم ہو گئی ہے، ہمارا برا حال بھی نہیں کہ ہاتھوں ہو رہا ہے۔ ہر بات قرآن کی شامل ہو گئی، سامنے آ گئی ان کے، مان کے نہ دیا نہ مان کے دیا یہ الگ معاملہ ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی مانیں گے، یہی قرآن۔ یہی سوال ابھی جاری ہے، آخری آیت میں سوال آئے گا کلالہ کے بارے میں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہی قرآن کو یہ مانیں گے، اور قیامت کے دن یہ گواہی کے طور پہ بھی ان پہ کھڑا ہوگا یہی قرآن کہ مجھے تو پیش کیا گیا تھا ان کے آگے، میری تو ہر بات سنتے تھے، یہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے، یہ ذمہ داری یہ اٹھائیں گے۔ ہم سب کے سامنے بھی قرآن موجود ہے، ہم سب بھی اس کی ہر بات سن کر آتے ہیں۔ ابھی بھی ہم پڑھ کر آ گئے کہ جس دن صفیں بند جائیں گی اللہ کے آگے، کسی کی مجال جو ایک لفظ بھی بول سکے اللہ کے آگے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور جب بولا بھی جائے گا، قرآن میں وہی جگہ ہے یہ کہ حکم کے بعد کا منظر صرف قرآن میں سورہ نبا کی جگہ پر ہے، وقال صوابا، اور حق بولا جائے گا۔ ہر نبی حق بولے گا، ہر بولنے والا حق بولے گا۔
کوئی سوچ سکتا ہے کوئی نبی کہے گا یہ ہے وہ قاتل اس کو جنت میں بھیجیے، یہ ہے وہ زانی اس کو جنت میں بھیجیے، یہ ہے وہ دواؤں میں ملاوٹ کرنے والا اس کو جنت بھیجیے، یہ ہے اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق کھانے والا اس کو جنت میں بھیجیے؟ نبی یہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کھیل تماشا لگایا ہے اور آخرت میں سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا؟ سفید جھوٹ باندھتے ہیں اس دین پر، ہم قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نہ سمجھی بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ قرآن بتانے سے کسر نہیں چھوڑ رہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ باقی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کی کیا مہربانی ہے؟ اس نے کہا تم نے قتل کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یا صبح پڑھ رہے تھے ہم فجر میں کہ اور سچی معافی مانگی، نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تمہاری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو نیکیوں میں لکھ دوں گا۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ ہم اس کی کس رحمت کی تلاش میں ہیں؟ جس کا وہ اناؤنسمنٹ کرے یا جو ہم پیدا کریں، جو ہم خود بنائیں؟ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر معافی قبول کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ مانگی جائے، وہ زندگی بھی مانگی جائے۔ وہ شرک کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور کتنی رحمت دکھائے ہمیں، شرک کو معاف، بشرطے کہ زندگی میں معافی مانگی جائے۔ انہوں نے کہہ دیا وہاں جا کے میں اس گناہ کو لانڈر نہیں ہونے دوں گا، اس غلاظت کو نہیں دھویا جائے گا آخرت میں۔ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، ان کی فرد قرارداد جرم جاری ہے، اور یہ ان کے تو یہ کرتوت ہیں، یہ مانگتے ہیں کہ قرآن آسمان سے ان کے سامنے اترے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور یہ ان کے کرتوت تھے، اس لیے ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان یہود پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی تھیں جو ان پہ حرام تھی نہیں۔ دراصل ان کو وہ جانور اور ان کی حصے بھی کھانے سے منع کر دیا گیا تھا جرم کی پاداش میں، جو اصل میں پاک تھیں، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، لیکن فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے اپنے ظلم کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پہ حرام کیا تھا۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور اس لیے بھی کہ یہ راستے روکتے تھے، عن سبیل اللہ کثیرا، زیادہ تر کیا کرتے تھے ان میں سے اللہ کا راستہ روکتے تھے، بجائے صحیح بات بتانے کے، لوگوں کو کتاب تک پہنچنے دینے کے، لوگوں کو کتاب سے وابستہ کرنے کے۔ یہ فقہ بنا کر، شریعت کہہ کر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کنٹرول، تاکہ لوگ اس اللہ کی کتاب سے وابستہ نہ ہونے پائیں۔ یہ راستے روکتے تھے اللہ کی کتابوں کے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پڑھانے لکھانے والوں کو محفوظ رکھے کہ وہ کبھی فقہ کو شریعت بنا کے پیش کریں۔ وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ ربا لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان سے منع کیا گیا تھا۔ یہ سود ہر شریعت میں حرام رکھا ہے اللہ نے، دیکھیے بتا رہا تھا، یہ تو ان کو تک منع کیا تھا، ہرگز تمہیں ربا نہیں لینا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو سے منع کیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کو منع کیا گیا تھا لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ یہ ہم بھی پڑھ کر ہیں، مسلمانوں کو بھی ہدایت یہ دی گئی تھی، ان کو بھی ہدایت یہی کہی گئی ہے۔ دین کوئی الگ تھوڑی ہے، آدم علیہ السلام سے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے۔ معمولی شرعی تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں زمانے کے لحاظ سے، ٹیسٹ کے اعتبار سے کہ ابھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معاملہ پورا کر کے مکمل محفوظ کر دیا گیا۔ دین وہی ہے، توحید، دین وہی آخرت اور اس کی تیاری، یہ تو بدلتا ہی نہیں ہے کبھی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لہذا ان میں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، دائرے میں کچھ اچھے بھی ہیں، ان کے لیے تم نے بہت ہی برا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے پھر جب یہ کرتوت ہیں۔ لیکن الراسخون، لیکن وہی جو ہم بولتے ہیں لیکن عربی کا، لیکن ان میں سے جو پکے ہیں، علم میں رسوخ رکھتے ہیں، کس میں؟ فی العلم منہم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو ان کے علم میں پکے لوگ ہیں، کس علم میں؟ جو ان کے پاس ہے، اور ایمان کس پہ لا رہے ہیں؟ اس پر بھی جو کہ آپ پہ نازل کیا گیا ہے، بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کو مان رہے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یعنی کہ اپنی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں۔ جو سچے طور پہ ان کی کتابوں کو مانتے تھے وہ تو ایسے پہچانتے تھے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ جو سچے ہیں اور پکے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ والمقیمین الصلاۃ، اور جنہوں نے صلاۃ کو قائم کر رکھا ہے، والموتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک، وہی تو ہیں، یہی تو لوگ ہیں، کون؟ سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو ہم بہت ہی شاندار بدلہ دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ ظاہر ہے ہر رسول نبی کو ماننے والے جو آخر میں سے پہلے گزرے، جو مانتے جاتے تھے ان کو، وہ مسلمان تھے، وہ بعد میں اپنے نام بگاڑ کے کچھ بھی رکھیں۔ جو موسیٰ پہ ایمان لا رہے تھے ان کی تعلیمات پر، جو عیسیٰ پہ لا رہے تھے، نوح پہ لا رہے تھے، جس بھی نبی اور رسول پہ لا رہے تھے، وہی اللہ کا مقصود تصفت جو آخر مسلم کی امت میں ان کو ان پہ ایمان لانا ہے، قرآن کو اپنی کتاب بنانی ہے، اس فرقان کے ذریعے سمجھنی ہے ہر بات۔ اب دیکھ لیے بات کیوں قرآن اسی نظم میں کر رہا ہے، تو جو ہم بغیر کہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھا ہوا بھی ملے گا ہمیں کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی نئی بات کر رہے ہیں ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رہتی دنیا کا ہر شخص کیا سمجھ رہا ہے؟
جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے جاری کیا ہے، تو یہ ہمارا آخر نبی یہ بات بدلے گا کیوں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وہی دین ابراہیم ہے جس کی اولادیں یہ یہود بھی ہیں ابراہیم کی، نصارہ بھی ہیں اور یہ قریش بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدلے گا کیوں؟ لہذا کہہ رہے ہیں دوبارہ سنو، انا اوحینا، ہم نے الیکا، ہم نے آپ پہ ویسے ہی تو وحی کی ہے، کما کیسے، بالکل ویسے جیسے اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے نوح پہ وحی کی تھی اور اس کے بعد والوں پہ، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا، کہ جیسے ہم نے وحی کی تھی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، بعد کی اولادوں میں عیسیٰ پہ، ایوب پہ، یونس پہ، ہارون پہ، سلیمان پہ، یہ وہی تو دین ہے سارا، وہی آپ پہ کی گئی ہے، وہی پیغام آپ کو دیا ہے، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تم نے زبور بھی دی تھی۔ یہ پورے کو بیان کر کے کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زبور جس میں اللہ کے لیے مناجات کرتے تھے داؤد علیہ السلام۔ دیکھیں ذہن میں رکھیں، ایک تو کتاب پہ کتاب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کی کتاب دے کر وہی فائنل کر دیتا، ٹیسٹ جاری تھا نا، کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس پر امتحان یہی تھا کہ تمہیں ہدایت مل رہی ہے، تم تعلیمات سے منحرف ہوگے کہ نہیں ہوگے، کتابوں میں تعریف کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ پھر جیسے لوگ تھے جو بات سمجھتے تھے ویسا اس وقت کام کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت آگے بڑھانے کا سلسلہ تھا، تمدن بھی، علم بھی، لوگ بھی، ہر چیز آگے سے آگے سیکھ رہے تھے، لیکن دنیا اللہ نے سمیٹنے کے لیے بنائی ہے۔ پھر وہ وقت اللہ نے لانا تھا کہ ڈاکیومنٹیشن کا دور شروع ہو گیا، صرف دین کا علم ڈاکیومنٹ نہیں ہوا، ہر علم ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو لائبریری دنیا کی بھری پڑی ہے لگ بھگ 1500 سے 2000 سال کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں، اس سے پہلے کا علم ڈاکیومنٹڈ علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو روشنی میں آیا ہوا علم ہے۔ آج بھی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، ہر شعبے پہ کتابیں مل جاتی ہیں۔ اب لا کے اس دین کو فائنل کیا گیا، قرآن کو چھوڑا گیا، آج بھی کم از کم 1250-1300 سال پہلے تک کے نسخے موجود ہیں، کاربن ڈیٹڈ، تو ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جی وہی کتاب ہے جو ہم آج بھی پورے کانفیڈنس سے پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا تورات بلٹ پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کے اسلوب میں کتاب لکھی گئی اور دی گئی۔ انجیل یہ صرف تمثیلوں کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں قانون تو بیان ہونا ہی نہیں تھا، اس میں واقعات بیان کی جاتے ہیں، اس میں ایسے جملے بیان کی جاتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، حکمت بھری کتاب ہے، قانون ہے ہی نہیں اس میں۔ جیسے کہ تورات میں قانون ہی قانون ہے، اس کا لفظی مطلب ہی قانون ہے تورات کا، تو انجیل حکمت بھری، خوشخبریوں بھری، کہ اگر پلٹو گے تورات کی طرف تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، آئے گا ایک میرے بعد بھی، اس کی بات ضرور سننا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ۔ یہ انجیل ہے حکمت بھری، تورات ہے قانون بھری، زبور ہے مناجات بھری، دعائیں ہی دعائیں، دعائیں ہی دعائیں، اور قرآن القرآن الحکیم جو فائنل کتاب ہے، قانون بھی، حکمت بھی، مناجات بھی، کیا کیا زبان سے دعائیں جاری نہیں کروائی اللہ نے قرآن میں۔ آج بھی آپ قرآن کی دعائیں یاد کر کے پڑھیں، ان کا مطلب سمجھ کے پڑھیں، تو کیا دنیا کھلتی ہے ہمارے اندر، اور کیا چارٹر ہمارے سامنے ان دعاؤں سے بن کر آتا ہے۔ تو اس زبور کا الگ سے ذکر اللہ فرمایا کہ یہ بھی کتاب دی گئی تھی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِن قَبْلُ وَرُسُلًا مِّن لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ بھی رسول جن کے کچھ قصے ہم نے آپ کو بتائے بھی ہیں، اور وہ بھی جو آپ سے پہلے کے جن میں سے کچھ کے ہم نے قصے آپ کو نہیں بھی بتائے۔ ہر رسول کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، جو ریلیونٹ تھے، جہاں سے ہم نے سبق حاصل کرنے تھے، جو آڈینس کے لیے اس زمانے کی بھی اور باقی سب کے لیے ریلیونٹ تھے، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہی پکا علم ہے۔ قد قصصناہم علیک، جو ہم نے آپ پر جن کا حال بیان کیا ہے، من قبل ورسلم لم نقصصہم علیک، جو اور کچھ آپ سے ایسے پہلے بھی تھے جن کا ہم نے آپ کو علم نہیں دیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام تک فرمایا تھا، کلیم اللہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ داؤد، یہ کیوں داؤد اور موسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ جن اہل کتاب سے یہ بات کی جا رہی ہے وہ خوب جانتے ہیں، انہی کو تو مانتے ہیں نا، وہ سلیمان اور داؤد کی تو حکومت آج تک چاہتے ہیں کہ وہی ملے ان کو دوبارہ کسی طرح۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ کو تو انہوں نے مانا نہیں تھا، تو الگ سے مخصوص کر کے بھی آپ کو داؤد علیہ السلام کو یہ بتایا کہ داؤد کو ہم نے زبور دی تھی اور موسیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، تم ان کے نام لیوا ہو، تو یہ وہی تو رسول ہے اسی سلسلے کا، اور یہی تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک پیغام تھا، میں بھی اسی پیغام کا صحیح معنوں میں اعادہ کر رہا ہوں، اسی کو ریوائیو کر رہا ہوں، تم نے جو تحریفات کی ان کو دور کر کے بیان کر رہا ہوں۔ کون رسول؟ یہ سارے جو گنوائے اللہ نے، کون تھے یہ؟ رسولم مبشرین و منذرین، یہ کام ہوتا ہے رسول کا، وہ رسول خوشخبریاں دیتے ہیں،
رسول خبردار کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا لاؤ گے تو اچھا کیوں نہیں ملے گا, جنتیں سجائی ان کے لیے ہیں جو ان کا علم ٹھیک, جن کا عمل ٹھیک, لیکن خبرداری بھی پوری. اللہ پورا کام انصاف پہ کر رہا ہے, دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی اس نے. اگر تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے, ارادہ دیا گیا ہے, اس کا جان بوجھ کے غلط استعمال کر کر آؤ گے تو بھی تمہارے گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے, تمہارے گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے, پھر تم اس کا بدلہ ہی پاؤ گے. کیوں کیا ایسا اس نے, یہ رسول اللہ نے بھیجے کیوں, بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا. دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں جھنجھوڑتا ہے. کاش ہم اندر اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے اور بھی ہم سمجھیں انشاءاللہ تعالی. اس لیے کیا یہ رسولم مبشرین و منذرین لئلا, اس لیے یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ کوئی بھی ایکسکیوز, کوئی حجت لوگوں کے پاس باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. دین کے ماخذ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ, کوشش کر کے ایک جگہ جمع کر کے بھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے. دین اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دے کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے, تاکہ جو پہاڑ پہ پیدا ہو کے پہاڑ پہ مر گیا, جس نے اپنے علاوہ دنیا میں کوئی تہذیب ہی نہیں دیکھی, اس تک کا امتحان لے سکے اللہ. کیوں کہ مجھے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, یہ نبیوں کو نہیں بتانا ہوتا مجھے, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہیں سے مجھے پتہ چلتا ہے کسی اور کو بھی مجھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی کم تول کے نہ دے, یہیں سے مجھے پتہ چل چکا ہوتا ہے مجھے بھی کسی کو کم تول کے نہیں دینا چاہیے. میں چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ بکے, یہیں سے مجھے پتہ چل چکا ہوتا ہے مجھے کسی کو گالی نہیں بکنی چاہیے. میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں, یہیں سے مجھے پتہ چل چکا ہوتا ہے مجھے کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. ان باتوں کو تو انبیاء صرف انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی بات ٹھیک ہے. اس اللہ کا شعور جو تمہارے اندر ابھی صرف ہلکا پھلکا سا ہے, اجمالاً ہے, اس کی صحیح تصویر اللہ کے انبیاء لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں لا کے. ہاں اللہ ہے, تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اس دھندلکے کی واضح تصویر یہ ہے وہ اللہ, یہ ہے تمہارا خالق, اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, اس کے پاس تمہیں پیش ہونا ہے, لہذا یہ کر کے تمہیں پہنچنا ہے. وہ بشارتیں دیتے ہیں, وہ خبردار کرتے ہیں. کیوں کہ اگر فطرت پہ معاملہ اللہ چھوڑ دیتا, قرآن میں بتاتا ہے سورہ الاعراف میں ہمیں, اور وہ پوچھے گا آخرت میں, کہا میں پوچھوں گا تم سے, جو تم میں سے ایسا ہوگا جو کہے گا میں نے رسول کبھی نہیں دیکھا, مجھ تک نبی کی تعلیم نہیں پہنچی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس سے کیسے امتحان لوں گا. وہ بتایا اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم, کون ہے تمہارا رب, تو تم سب نے, ہم سب بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کروڑوں سال سے دنیا چل رہی ہے, کروڑوں تک چل رہی ہے اس میں, تم سب نے کیا کہا تھا, بلا ہم مانتے ہیں آپ ہیں ہمارے رب. اس واقعے کی یاد اللہ نے نہیں چھوڑی ہمارے اندر, یاد نہیں چھوڑی, کیونکہ یاد اگر چھوڑ دیتا تو امتحان کیسے ہوتا ہمارا, پھر تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہم سب کو یاد رہتا, پھر تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا, پھر غلطی کس نے کرنی تھی, پھر تو امتحان گاہ ختم, ڈیزائن ہی ختم ہو جاتا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو شعور بنا کے چھوڑا ہمارے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تو یا شعور ہے نا, تمہارا فطرت گواہی دے رہی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اب دیکھو ہمارے رسول آ گئے. اگر کوئی تمہیں یہ گنجائش تھی, کوئی کہتا تھا پتہ نہیں آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا, میں سمجھ نہیں سکا, میری تو فطرت میرے معاشرے نے بدل کے رکھ دی, میرے ماں باپ نے مجھے یہ بتا دیا, میں اندر کچھ سوچتا بھی تھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا میں نے اس حجت کو تمام کرنے کے لیے رسول بھیجے اپنے, کہ کوئی زیرو مجھے یہ نہ کہہ سکے آ کے. ہاں اگر اب بھی کوئی ایسا ہے, پہلے زمانے کا ہے, جو جینوللی یہ کہہ سکتا ہے مجھے کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی, وہ جانے, اللہ جانے اس کا عذر اللہ کے سامنے چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ہم ذرا اپنا جائزہ تو لے لیں, یہ لکھا ہوا کیا ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّن بَعْدِ الرُّسُلِ. کسی انسان کے پاس میرے رسولوں کے آنے کے بعد, ظاہر ہے ان کا پیغام پہنچنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, بہت ہی ایبسولوٹ قدرت رکھنے والا اور حکمت والا اللہ ہے جو یہ بتا رہا ہے ہم سب کو, پھر جس سے معاملہ ہے ہمارا. اب بتائیے رسول کے آنے کے بعد کیا حجت ہے ہم میں سے کسی کے پاس کہ یہ تعلیم چھوڑ کر کسی چیز کے پیچھے لگے. سب جس کے جو چاہے پڑھیں, جس کی چاہے سنیں, قرآن کے مطابق ہے, اس شخص کی تو بہت عزت کرنی چاہیے. یہ قرآن ہی تو بتاتا ہے کہ علماء کا درجہ کیا ہے آخر, یہ قرآن ہی تو ہم سے علماء کی عزت کرواتا ہے. اس کے مطابق, ہر بات اس کے مطابق. ہم میں سے کوئی ہے جو ہوش مندی میں کہہ سکے کہ ہمارے جواب ہمارے والدین دیں گے جا کے, کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے. جن کے بچے, وہ جانتے ہیں کہ بچے کبھی نہیں سمجھ سکتے, جن کے ابھی بچے نہیں ہوئے, کہ والدین کیا کرتے ہیں بچوں کے لیے. تو بتائیے ہمارے والدین تک وہاں کھڑے نہیں ہونے ہماری جگہ, کون اٹھائے گا ذمہ داری.
کس کو پیش کریں گے اپنی جگہ؟ کس کا فون لگے گا ہم سے کہ رسول تو آئے تھے، ان کی کتاب بھی ہاتھ میں تھی، وہ پڑھنے کی کیپیسٹی تھی، ہم نے ذرا اور چیزوں پہ دھیان زیادہ دے دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کیس میں تو ہم تو ادنا دی کوشش کر رہے ہیں، یہی کرنے کا کام ہے۔ عرض کرنے کا بار بار مقصد یہ ہوتا ہے، کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ کیا حجت پیش ہوگی اللہ کے سامنے جا کے؟ جو پہلے گزر گئے وہ کیا حجت پیش کریں گے؟ اور جو آج اس رسول کی آخری رسول کی کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر کیا حجت باقی رہ گئی ہمارے لیے؟ لیکن اللہ، دیکھیے کیا جملہ آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں نا، رسول آپ تو جانتے ہیں آپ پہ وحی اترتی ہے، تو آپ کے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے لیے تسلی ہے۔ لیکن لا یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ پہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے بالکل ٹھیک حق ہے۔ انزلہ بعلمی، وہ اپنے علم کے مطابق آپ پہ نازل کر رہا ہے، اسی کے بعد تو سارا علم ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں، فرشتوں کے بھی جو سب سے معتبر فرشتے ہیں وہی تو وہی لے کر آتے ہیں، یہ جبریل امین۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اس جبریل وہ گواہی دے رہے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اس گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اب بے شک وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی راستہ روک رہے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت ہی دور کی گمراہی ہے جو یہ جس میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، وظلموا، اور ظلم کر رہے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر، ہرگز اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، لہم ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ہی کوئی راستہ ملے گا اب ان کو۔ کیوں؟ اللہ کے قانون کے مطابق جو حد کو کراس کر جائے اس کے دل پہ مہر، بل طبع اللہ بکفرہم، کفر پہلے کر چکے، حد گزر چکے، اب ان کو راستہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، اور راستہ اگر ملے گا تو کیا؟ جہنم کا راستہ، جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کرتے رہو جو کرنا ہے، جنت تو پکی ہے، کیونکہ میرا نام عبد القدوس ہے، کیونکہ میں عبد المنان کے گھر پیدا ہو گیا تھا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اپنے بچوں کو نکال دیں غلط فہمی سے کہ بیٹا تم جنتی پیدا ہو چکے ہو۔ یہ قرآن گواہی کیا دے رہا ہے؟ نبیوں کے بیٹے کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بغیر علم اور عمل کے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ نبیوں کے باپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے بغیر علم اور عمل کی درست ہوئے، یہ نبیوں کے گھر والے کو ماننے کو تیار نہیں ہے اگر علم اور عمل درست نہیں ہے ان کا۔ کون ہم اور کون ہماری اولادیں، کون ہما شما ہم اور کون ہماری اولادیں، یہ ہے اللہ کا بیلاگ۔ اب اس کے بعد جو جس نے چاہے بولنا ہے بولے، پہلے بھی لوگ بولتے تھے، یہ تو بتا رہا اللہ، وہ خود فقہ لکھتے تھے اور اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو شریعت بنا کے پیش کرتے تھے، وہ کتاب تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، وہ جو یہ کرتے تھے وہ پکڑے جائیں گے، اور جو کوشش نہیں کر رہے خود بھی، دنیا کے ہر معاملے میں کوشش بہت، اللہ اس ادنا کوشش کو قبول کرے۔ ہم سب کی یہ سب لے کر بیٹھے ہیں، ہم تو 10 5 آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر ہفتے میں کسی دن لے کر بیٹھے ہیں، کتنا پڑھنا ہے؟ جتنی جس کی کیپیسٹی ہے۔ اللہ کی مہربانی تو یہ ہے، ہم اللہ کی رحمت کو اس طرح سمجھیں، اس نے نہیں کہا کہ سب مترجم بنے، سب مفسر بنے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کاروبار کرو، آخرت کی تیاری تو کرو، اتنا مانگا ہے، کتنی جتنی تمہارے استطاعت ہے، اس میں پڑھو، علماء کی عزت کرو، ان سے سیکھو۔ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ خود۔ یہ نہیں چلے گا، تھے تو بڑے عقل مند، اور جس نے جو بتایا اسی کے پیچھے لگ کر چلے آئے، جبکہ رسول کی دی ہوئی کتاب موجود تھی، اس کو پڑھنے کی استطاعت تھی، صاحب علموں نے محنت اس پہ کی ہوئی تھی۔ اتنا کام کرنا ہے، سب نے کرنا ہے، مرنا سب نے ہے، یہ آؤٹ سورس۔ اس علم پر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مجھ سے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے میں کتنی محبت بھی کرتا ہوں، میں کو عزت بھی کرتا ہوں، اور آپ اس ادنا طالب علم کی بات سننے کے لیے اپنا ٹائم نکال کر آ جاتا ہے، مجھے جتنا میرے اوپر اس بات کا احساس ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اس علم پہ یہ مثال دی ہی نہیں جا سکتی کہ ڈاکٹری کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، یہ پامال لغو مثال ہے جو ہم دھڑلے سے سناتے پڑھتے ہیں لوگوں کو کہ ہر علم سیکھنا پڑتا ہے نا، جا کے انجینئرنگ سے سیکھ، وہ کرے، پہلے انجینئر بنو، پہ او بھائی موت، میں انجینئر نہ بنوں کوئی اور بلڈنگ بنا لے گا، میں ڈاکٹری نہ کروں کوئی اور ڈاکٹری کر لے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری جگہ مرے گا کون؟ تو تیاری کس سے کرواؤں؟ ذمہ داری کس کو دوں اپنی جا کے؟ بتائیے، یہ مثال چل سکتی ہے اس دین پر یہ کہ کیونکہ میری جگہ کوئی اور بلڈنگ بنا لے گا وہ بنا لے، میں کیوں بناؤں؟
کون مرے گا میری جگہ؟ کون مرے گا آپ کی جگہ؟ کون جا کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کون آ کے میرے سوالوں کی ذمہ داری دے گا؟ کون دے گا؟ یہ واحد ہے، اس پر یہ اس علم پہ یہ چلتی ہی نہیں ہے مثال. ہم تو عادی ہو گئے ہیں، جو کہے وہ سن لو، خوش ہو جاؤ، جو ہو جاؤ. نہیں چلتی اس دن پہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سکھانے والوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سیکھیے، کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں. اللہ نے آپ کو کہہ دیا ماں باپ تک کی مت ماننا میرے آگے. اور کیسے سمجھائے ہمیں؟ ماں باپ کہنے کے بعد اس کو ٹیچر کہنا نہیں تھا، پڑوسی کہنا نہیں تھا، پروفیسر کہنا نہیں تھا، اسکالر کہنا نہیں تھا. ماں باپ کہنے کا مطلب ہے 8 ارب اسکالر ایک طرف، 2 ماں باپ ایک طرف. کہا ان کی مت ماننا میرے آگے. جب پتہ چل جائے میری بات کیا ہے، کس خام خیالی میں زندگی گزر رہی ہے. اگر یہی دلیل مان لی جائے گی تو 610 سال سینئر تھے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ مسلمانوں سے 610 سال. 570 سال بعد ولادت، 610 سال میں بعثت، اور 1500 سال سینئر تھے یہودی. اگر یہ دلیل چلتی کہ پڑھے لکھوں کی بات آنکھیں بند کر کے مان لو، جس کو 1000 سال ایک بات کرتے ہوئے اس کی بات مان لو، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہی نہیں پیش کر پاتے. پھر کیسے قرآن پیش کیا جائے؟ آج کیسے کسی کو دعوت دی جائے؟ وہ کہے گا تم تو بھائی 1500 سال کے، ہم 3000 سال کے ہیں، ہمارے سامنے کیا بولتے ہو؟ ہمارے تو سارے اس پہ متفق ہو چکے ہیں. دین میں متفق ہونا کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی بات دلیل کے آگے 8 ارب دنیا متفق ہو جائے. یہ کوئی روڈ بنانے کا معاملہ تھوڑی کہ ووٹنگ ہوگی اس پر. حق اور باطل میں اکثریت فیصلہ کن ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے کہا ہے اے نبی، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چل پڑتے، پڑھیں گے سورہ الانعام میں جا کے آیت نمبر 116، جو چاہے دوبارہ جا کے پڑھ سکتا ہے. اگر آپ اکثریت کے پیچھے چل پڑتے تو گمراہی ہوتے. یہ ہے اکثریت دیوار پہ ماری اٹھا کے اللہ نے. حق اور باطل کے معاملے میں، نزاعی معاملات میں دنیا کے ووٹنگ ہی ہوگی. آپ نے دعوت میں دائیں جانا ہے بائیں، گھر میں فیصلہ کروانا تو زیادہ لوگ بولیں، لیکن نماز ہے کہ نہیں یہ ووٹنگ سے فیصلہ ہوگا. توحید میں شرک شامل ہونا چاہیے نہیں چاہیے، ووٹنگ سے فیصلہ ہوگا. یہ سارے مل کر بیٹھ جائیں گے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا فیصلہ کر دیں گے؟ آج نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس کتاب سے وابستہ ہونا ہے، اس لیے اپنی جواب دہی کے لیے اس سے تیاری کرنی ہے. اللہ میں توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.